अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 9 है और क्लास नंबर 8 में नून साकिन और तनवीन के बारे में वजाहत की गई थी। और क्लास नंबर 9 से क्लास नंबर 12 तक ये 4 क्लासें बनती हैं। उन 4 क्लासों में नून साकिन और तनवीन के जो 4 कायदे हैं उन 4 कायदों को पढ़ेंगे। अगर आपने नून साकिन और तनवीन के उन 4 कायदों को अच्छी तरह समझकर ज़ुबानी याद कर लिया तो उन 4 कायदों की बुनियाद पर पूरे कुरान पाक में जिस जगह भी नून साकिन या तनवीन होगा आपको मालूम होगा कि इस नून साकिन या तनवीन में गुन्ना करके पढ़ना है या गुन्ना किए बगैर पढ़ना है। और आप इतना कीजिएगा कि क्लास नंबर 9 से क्लास नंबर 12 तक 4 क्लासों में नून साकिन और तनवीन के जो 4 कायदे पढ़ाए जाएंगे उन 4 कायदों को ज़ुबानी याद कर लीजिएगा। तो आइए अब चलते हैं अपने सबक की तरफ। यहाँ पर लिखा है नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। 6 मरतबा पढ़िएगा। आपने पढ़ा नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। वो जो 4 कायदे हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं: इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। और इन 4 कायदों में से सबसे पहले इजहार के बारे में पढ़ेंगे कि इजहार किसे कहते हैं। ये जो सबक आप देख रहे हैं इस सबक को याद करना है। पहले इस सबक को याद कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी वजाहत की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है इजहार इजहार। 6 मरतबा पढ़िएगा। आपने पढ़ा इजहार। इजहार का माना क्या है? यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा है जाहिर करना। तो इजहार का माना है जाहिर करना। इजहार का माना जाहिर करना। 6 मरतबा पढ़िएगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे नून साकिन या तनवीन के बाद। नून साकिन या तनवीन के बाद 6 मरतबा पढ़िएगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए। हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए, इसे भी 6 मरतबा पढ़िएगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे तो नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। तो नून को जाहिर करके पढ़ेंगे, इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ पर देखें लिखा है हरूफ हल्की 6 हैं। हरूफ हल्की 6 हैं। 6 मरतबा पढ़ेगा। आपने पढ़ा हरूफ हल्की 6 हैं। वो हरूफ हल्की जो 6 हैं वो यहाँ पर लिखे हैं।
یہ جو 6 حروف ہیں ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ اب ان 6 حروف کو یاد کریں گے۔ سب سے پہلے ان 2 کو، حمزہ ہا 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں سے یہ 2 حروف حلقی مزید پڑھیں گے، عین ہا، انہیں بھی 6 مرتبہ۔ اب یہ آخری 2 حروف ان کو پڑھیں گے، غین خو، انہیں بھی 6 مرتبہ۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہاں پر آپ نے پڑھا نون ساکن اور یہاں پر پڑھا تنوین۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ ہے نون کے اوپر جزم ہے۔ جب نون کے اوپر جزم ہے تو یہ نون ساکن ہے۔ اسی طرح یہاں پر نون، اس کے اوپر جزم ہے تو یہ نون بھی نون ساکن ہے۔ یہاں پر لکھا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہاں پر تا کے اوپر 2 زبر، یہاں پر 2 زیر اور یہ 2 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ نون کے اوپر جزم ہے، یہ نون ساکن ہے۔ یہاں پر میم کے نیچے 2 زیر، یعنی یہاں پر تنوین ہے۔ اب میں یہاں سے پڑھوں گا، آپ غور کریے گا کہ یہاں پر نون ساکن اور یہاں پر تنوین کے آخر میں نون ساکن کی آواز، ان دونوں کی آوازیں ایک جیسی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من، یہاں پر تنوین من، تو یقیناً آپ نے غور کیا ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے آخر میں جو نون ساکن ہے، ان دونوں کی آوازیں ایک جیسی ہیں۔ نون ساکن اور تنوین ان دونوں کی وضاحت ہو چکی۔ اب یہاں پر دیکھیں، لکھا ہے اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ سوال یہ ہے کہ کس چیز کو یا کس بات کو ظاہر کرنا، تو اس کا جواب یہ ہے نون ساکن کو اور تنوین کا جو نون ساکن ہے انہیں ظاہر کرنا۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں، یہ لکھا ہے من، اس میں نون ساکن ہے، تو یہ جو نون ساکن ہے اسے میں ظاہر کر کے پڑھوں گا، من، تو یہ نون کو ظاہر کر کے پڑھا گیا۔ اب اس نون ساکن کو چھپا کر پڑھوں گا، جیسے من، تو یہ جو نون ساکن ہے اس نون ساکن کو ظاہر کرنا ہے، جیسے من۔ اسی طرح یہاں پر فا کے نیچے تنوین ہے۔ اب یہ جو تنوین ہے، تنوین کے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھوں گا، جیسے جوروفن۔ اب یہ جو تنوین ہے اس تنوین کے نون ساکن کو چھپا کر پڑھوں گا، جیسے جوروفن۔ تو یہ جو تنوین ہے، تنوین کے نون ساکن کو چھپا کر نہیں پڑھنا بلکہ یہاں پر اسے ظاہر کرنا ہے، جیسے جوروفن۔ تو یہاں پر یہ جو لکھا ہے اظہار یعنی ظاہر کرنا، اس کا مطلب آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے حروف حلقی اور یہاں پر لکھا ہے حروف حلقی 6 ہیں۔ وہ حروف حلقی جو 6 ہیں وہ یہاں پر لکھے ہیں۔ یہ جو سبق لکھا ہے، اب آپ اس سبق کی وضاحت سنیے گا۔ جب اس کی وضاحت کی جائے گی تو آپ کو اس پورے سبق کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ اس سبق میں بات ہو کیا رہی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی نون ساکن ہو، دیکھیں گے کہ نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے یعنی حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے یا نہیں۔ اگر نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہو تو یہ جو نون ساکن ہے اسے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔
جیسے آپ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد خا ہے اور خا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اس نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے من خوف، من خوف، من خوف، تو یہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا گیا۔ اسی طرح پورے قرآن پاک میں جہاں بھی تنوین ہو تو دیکھیں گے کہ تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف ہے یا نہیں۔ اگر ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو تنوین کے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے یہاں پر فا کے نیچے تنوین، تنوین کے بعد ہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہ جو تنوین ہے اس کے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے جروف ہارن، جروف ہارن، تو یہاں پر تنوین کے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا گیا۔ تو اس سبق کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھا اس سبق کی الحمدللہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ صرف اتنا کر دیجیے گا کہ اس سبق کو یاد کرنے کے لیے کم از کم 25 سے 30 مرتبہ پڑھ دیجیے گا۔